اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ انتہائی پیار، محبت، عقیدت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے احوال بھی آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بہت سچے نبی تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ان کو ہم نے بلند مقام پہ پہنچایا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس آدمی نے قلم کا استعمال کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم رمل عطا فرمایا یہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ علم رمل یہ خطوط اور نقوش کھینچ کر جو چیزیں کچھ معلوم ہوتی ہیں، یہ علم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ایک صحابی نے علم رمل کے بارے میں یا اس طرح کی بات پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے خطوط اور نقوش، یہ علم ایک نبی کو دیا گیا، تو جس آدمی کے خطوط اور نقوش اس نبی کے خطوط اور نقوش کے ساتھ مل جائیں تو یہ معاملہ تک بات درست طریقے سے پہنچ جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 5ویں نمبر پہ ان کا نام آتا ہے۔ اخنوخ بھی ان کا نام کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوئے، کسی دیہات میں۔ مصر شہر ہے اور اس کے کسی دیہات میں آپ پیدا ہوئے، اور ایک روایت اس طرح کی آتی ہے کہ آپ یونان میں پیدا ہوئے، اور یہ جو آپ کو علم دیا گیا، علم رمل، اس کی وجہ سے آپ کو حرمس الحرامسہ کہا گیا، یعنی علم رمل اور علم نجوم جاننے والے۔ لیکن یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، قرآن کریم نے اس کی کوئی تصدیق نہیں کی۔ اور ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ آپ بابل میں پیدا ہوئے۔ بابل عراق کا بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے، اور یہیں آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، لوگوں کو تعلیم دینا شروع کی، لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کی۔ لیکن حالات ناسازگار اور ناموافق ہو گئے تو آپ نے اپنے لوگوں کو بابل سے مصر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، لیکن لوگ اس پر آمادہ اور تیار نہیں تھے کہ جی سرسبز علاقہ ہے بابل، سرسبز و شاداب، دریاؤں کی دائیں بائیں روانی اور خوشگوار ہوا کے جھونکے، ان چیزوں کو چھوڑ کے اب کسی اور جگہ پہ کیسے جائیں۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے تیار کرنے پر وہ لوگ تیار ہو گئے، اور حضرت ادریس علیہ السلام ان لوگوں کو بابل سے لے کر
مصر پہنچے اور مصر میں لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کیا، لوگوں کے دلوں پر محنت کی اور ان کو اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت کعب احبار رضی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک یہودی عالم تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بہت ساری روایات ان سے آتی، لیکن یہ روایات اپنے پہلے جو کتابیں تھیں انہی سے بیان کرتے تھے۔ اس میں ایک روایت اس طرح کی انہوں نے نقل فرمائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادریس، روئے زمین پر جتنے بھی لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا جو ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر تو اکیلے کو اتنا اجر و ثواب ملے گا جتنا روئے زمین پر انسانوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر اجر و ثواب ملتا ہے، تو اکیلے کو ملے گا۔ یہ بات سن کر ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری زندگی اتنی زیادہ کر دی جائے، اتنی زیادہ کر دی جائے کہ میرے اعمال میں اضافہ ہوتا چلے۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک وہ انسان جو سر سے پیر تک سراپا نیکی ہوتے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سر تا پا مجسمہ گناہ اور نافرمانی ہوتے۔ اب ایک آدمی کی زندگی بہت لمبی اور لمبی زندگی کی حرص کرے، وہ میری زندگی بڑھ جائے، بہت لمبی زندگی، حالانکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زندگی انسان کو عمر اتنی ملتی ہے جتنی اللہ پاک لکھوا دیتے، اس سے بڑھ کے نہیں مل سکتی۔ لیکن اگر کسی آدمی کی زندگی میں اس کو خواہش ہے کہ بھائی زندگی بڑی ہو، تو اس کا بھی وہ ایک روایت کے مطابق ترمذی شریف میں آتا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے مال میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کی عمر میں اللہ اضافہ فرمائیں گے۔ اضافے کا مطلب محدثین کرام نے یہی فرمایا کہ عمر تو بڑھ نہیں سکتی، لیکن جتنی عمر اس کو ملی ہے اس عمر میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت عطا فرما دیں گے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے جو چھوٹی عمر والا بندہ۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت چھوٹی عمر پائی لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں بہت زیادہ کام ان سے لی۔ یہ علماء کی کتابیں آپ کبھی ایک کبار اردو بازار بھول کے چلے جایا کریں، یا نہیں تو یہاں 2 گلیاں چھوڑ کے پنجاب پبلک لائبریری ہے، یہاں چلے جایا کریں، یا چڑیا گھر کی بیک سائڈ پہ باغ جناح میں بہت بڑی لائبریری ہے، اس میں آپ چلے جایا کریں۔ شاید پڑھنے کا اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، لیکن جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، حدیث کی شروحات لکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کی صرف آپ ایک فہرست کا مطالعہ کرتے چلے جائیں کہ علماء نے کس قدر اللہ کے دین پر کام کیا، ایک ایک چیز کے اوپر انہوں نے سر پھٹول کی ہے، محنت کی ہے، اور ماشاءاللہ علمی ذخیرہ تیار کر کے وہ ہماری گود میں ڈال دی۔ آج جب ہم یہ کام کرتے ہیں، رسالے چھاپتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، آپ کے سامنے یہاں ہر مہینے کتابیں رسالے تقسیم ہوتے ہیں، کئی ساتھی مشورہ دیتے ہیں مولانا اب کون پڑھتا ہے، ایک بات کرتے ہیں اب کون پڑھتا ہے کتابیں، کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیریں لکھی، انہوں نے تو ہماری گود علم سے مالا مال کر دی محنت کر کے۔ ہم اپنی نسلوں کو موبائل کے حوالے کر دیں، ہم اپنی نسلوں کو ٹک ٹاک کے حوالے کر دیں، ہم اپنی نسلوں کو یوٹیوب کے حوالے کر دیں، ہم اپنی نسلوں کو فیس بک کے حوالے کر دیں، ہم اپنی نسلوں کو انسٹاگرام کے حوالے کر دیں، ہم اپنی نسلوں کو نٹ کے حوالے کر دیں کہ میں نٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے، وہاں سے سب کچھ کر لیں۔ نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ نے روکھی سوکھی روٹی کھائی،
اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کی اصلاح فرمائی۔ علماء نے بڑی محنت کی۔ یہ جتنی گالیاں ہر دور میں پڑتی رہی، یہ صرف مولویوں کو پڑتی رہی ہر دور میں۔ یا نبیوں کو گالیاں پڑی ہیں یا ان کے وارثوں مولویوں کو گالیاں پڑی۔ باقی لوگوں کو تو لوگ بڑے ویلکم کرتے، پیسہ دے کے، گاڑی دے کے، کوٹھی دے کے۔ اور یہ جتنے بھی نبیوں سمیت جتنا بھی یہ طبقہ ہے، یہ سب غریب لوگ ہیں۔ نبیوں کی کوئی کوٹھیاں بنگلے نہیں تھی، کوئی جائیدادیں نہیں تھی۔ سارے نبیوں کی لسٹ میں ایوب علیہ السلام کا انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، یہ بہت مالدار لوگ آدمی تھے، یا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا، حکومت دے دی۔ انہوں نے ایک جاسوس چھوڑ دیا پبلک کے اندر کہ لوگوں سے معلومات لیتے پھریں کہ لوگ کیا تذکرے کرتے ہیں۔ تو ایک جاسوس نے آ کے حضرت کو رپورٹ دی کہ حضرت لوگ باقی تو بڑی آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات پر لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں۔ وہ کیا جی؟ کہ یہ چندہ کھاتے ہیں حضرت صاحب۔ ایوب علیہ السلام نہیں، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام چندہ کھاتے۔ چندے سے مراد کیا؟ بھائی بیت المال سے گزر اوقات کا وظیفہ لیتے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو بہت زبردست آدمی۔ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی یہ بات سن کے، اے اللہ، لوگوں کے دل میں اگر یہ بات منفی آ رہی ہے تو اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا طریقہ سکھا دے کہ جس سے اللہ میں اپنی گزر اوقات کی ترتیب کروں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، لوہے کو، اور پھر بغیر سنی اور پلاس کے لوہے کو جدھر موڑتے تھے مڑتا چلا جاتا تھا، زریں بنا کے بیچتے تھے اور گزر اوقات کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب فضائل بیان کیے تو داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے کہ داؤد علیہ السلام کی کمائی بہت بہترین تھی کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات تو یہاں آگے میں انشاءاللہ ان کے تذکرے میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام، بڑی عمر، تو انسانوں کی دو ترتیبیں، ایک نیکوکار اور ایک گناہ گار۔ نیکوکار انسان کی جب زندگی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ہر وقت نیکیوں میں گزرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی فوت ہوا، اگلے سال دوسرا آدمی فوت ہوا، تو جو دوسرے سال میں بندہ فوت ہوا یہ پہلے جنت میں چلا گیا، اور جو پہلے فوت ہوا وہ بعد میں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا جی آپ دیکھتے نہیں کہ اس آدمی کی سال بھر کی عبادت زیادہ ہے، ایک سال کے روزے زیادہ ہیں، ایک سال کے نمازیں زیادہ ہیں۔ آپ ایک دن کی 5 نمازیں لگا لیں، رکعتیں گن لیں، ایک دن کی رکعتیں کتنی ہیں سارے دن میں؟ صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پنجگانہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ پھر ان کو جب آپ کیلکولیٹ کر لیں، پھر آپ ایک مہینے کی نمازیں اور ان کی رکعت کیلکولیٹ کریں، پھر اس کو ملٹی پلائی کریں آپ 12 کے ساتھ، ایک سال کے ساتھ، پھر جو حساب بنے گا آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بعد میں مرنے والے آدمی کی نمازیں کتنی زیادہ، ایک مہینے کے روزے زیادہ، تسبیحات زیادہ، درود شریف زیادہ، تلاوتیں زیادہ، اس لیے وہ سال پہلے جنت میں۔ تو نیک آدمی تو اس ترتیب پر بڑا خوش نصیب ہے، اگر اس کی زندگی بڑھتی ہے تو اعمال بھی بڑھتے۔ لیکن جو گناہ گار آدمی ہے، قدم قدم پہ گناہ، نافرمانی، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے تو ہر دن زوال کا اور وبال کا ہے۔ وہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے، ایک دن ملک الموت آئے گا، اس کو لے جائے گا، اس کا مال ادھر رہ جائے گا، بینک ادھر رہ جائیں گے، جائیدادیں ادھر رہ جائیں گی، کوٹھیاں ادھر رہ جائیں گی، اور سین بھرا ہوگا کاروں کے ساتھ، خود کفن میں لپٹ کر قبر میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ جب اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی جتنے ساری دنیا کے انسان نیکیاں کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب ملتا ہے، تو ایک اکیلے کو ملے گا،
تو خواہش ظاہر کی۔ پھر ان کو بتایا گیا کہ پھر اگر اتنی زیادہ زندگی آپ کو چاہیے تو پھر ملک الموت سے رابطہ کیجیے۔ ملک الموت سے ملاقات کر کے ان سے عرض کی کہ جناب مجھے اللہ تعالیٰ اتنی وعد و نیکیاں عطا فرمائیں گے، اجر عطا فرمائیں گے، تو ذرا میرے لیے تھوڑا حساب آسان کرنا ہے آپ نے، کوئی زیادہ جلدی مجھے آپ نے میری روح قبض نہیں کرنی۔ لیکن یہ واقعہ پرانی کتابوں کا ہے، قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سلسلہ چلایا اور مصر میں آ کر انہوں نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، اور ان کی تعلیمات زیادہ تر قرآن میں بھی بیان نہیں، صرف 2 آیات ہیں۔ ایک یہ جو میں نے تلاوت کر دی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بلند مقام پہ اٹھایا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے تو 4تھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ بس اس طرح کے مختصر سے حالات ان کے آتے۔ مصر میں جب پہنچے تو وہ 72 زبانوں کے لوگ رہتے تھے، تو آپ نے 72 زبانوں میں وہاں دین کا کام شروع کیا۔ اللہ نے عطا فرمائی، یہ زبانیں سکھانے والا بھی اللہ پاک، اور ہر علاقے کے لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ طب کا جو علم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، حکمت کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، لکھنے کی جو ابتدا کی وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ذکر۔ یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیرت انبیاء علیہ السلام، اس میں حضرت ادریس کا جو نا حلیہ بیان کیا گیا، یہ شارٹ کاٹ ہے۔ کہتے ہیں گندمی رنگ کے تھے، گندمی رنگ کے۔ ایک بات، دراز قد کے تھے، قد لمبا تھا۔ نمبر 3، سر پر بال تھوڑے تھے، یعنی گنے بال نہیں تھے، داڑھی خوبصورت اور گنی تھی۔ سارے نبیوں کی سنت ہے یہ داڑھی۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہم شیو کیوں روزانہ کروا دیتے، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ جس طرح زنا بڑا گناہ ہے، یہ داڑھیوں کی شیو کرانا بھی زنا کی طرح گناہ ہے، یہ یاد رکھو۔ جس طرح زنا کرنا گناہ ہے بڑا، یہ داڑھی شیو کرانا بھی زنا کی طرح گناہ ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ تو گھنی داڑھی اور رنگ روپ میں ملاحت، دلکشی، مضبوط بازو، عریض مونڈے، یہ بڑے چوڑے مونڈے، چھریرا بدن، سلیم اور سمارٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، سرمگی چمکدار آنکھیں، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ ہے۔ گفتگو باوقار، باوقار گفتگو کرتے تھے، کوئی اول فول نہیں کرتے تھے، لا یعنی نہیں بات کرتے تھے، کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کرتے تھے۔ یہ سارے نبیوں کا وتیرہ اور خاصہ تھا۔ خاموشی پسند، متین و سنجیدہ، چلتے وقت نگاہیں نیچی رہتی تھی، دائم الفکر، ہمیشہ سوچ بچار میں رہتے تھے کہ ان لوگوں کی اصلاح کیسے ہو۔ اور آپ کی عمر مبارک جو تھی 82 سال بیان کی گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس کے اوپر یہ الفاظ لکھے تھے، الصبر مال ایمان باللہ یورث الظفر۔ اللہ کی ذات پر ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کو صبر کی دولت مل جائے تو یہ فرمایا کامیابی کی ضمانت۔ اس کے بعد یہاں 13 باتیں حضرت ادریس علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، خدا کی ذات اور اس کی توحید پر ایمان لانا۔ نمبر 2، صرف خالق کائنات ہی کی عبادت کرنا۔ نمبر 3، عذاب آخرت سے بچنے کے لیے نیک اعمال اختیار کرنا۔ نمبر 4، دنیا سے بے التفاتی رکھنا۔ بے التفاتی اس کا مطلب دنیا کی طرف توجہ نہ دینا زیادہ۔ عدل و انصاف کے ہر معاملے کو پیش نظر رکھنا، انصاف کا ترازو۔ مقررہ طریقہ پر ہی عبادت الہی بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے اسی کے مطابق عبادت کرنا، اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہ بنا۔ کتنے اچھے سے اچھا کام ہو، یاد رکھو بس اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہے، اس پہ اجر و ثواب ملنا ہے۔ اپنے بنائے ہوئے کتنا بہترین طریقہ ہو، نہیں،
انسان مطمئن تو بڑا ہوتا ہے اس بات سے کہ یار ایک اچھا کام ہے، لیکن اس میں کوشش کرے کہ اس کی ترتیب اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ نمبر 7، ایام 20، 3 دن، ہر مہینے میں 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھنا۔ نمبر 8، جہاد کا فریضہ جاری رکھنا۔ نمبر 9، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 10، طہارت و نظافت، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ہمیشہ متصف رہنا، یعنی پاک صاف رہنا، یہ آپ کی تعلیمات میں ہے۔ نمبر 11، ہر نشہ آور چیز سے پرہیز کرنا، نشہ دینے والی چیزیں جو ہیں ان سے بچنا۔ نمبر 12، نذر و قربانی میں اللہ کے نام پر جانوروں کی قربانی کرنا۔ نمبر 13، پھلوں اور پھولوں میں ہر موسم کی پہلی چیز صدقہ کرنا، جو چیز بھی تیار ہوتی ہے اس کو صدقہ کرنا۔ اسی طرح یہاں ان کے کچھ اقوال حکمت لکھے ہوئے، ان کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، خدا کی بے کراں نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر، بیش بہا نعمتیں اللہ پاک کی، انسان ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، جو علم کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو، جو چاہتا ہے علم بڑھ جائے، نیک اعمال بڑھ جائیں، اس کو جہالت کے اسباب اور بد کرداری کے قریب نہ جانا چاہیے۔ جو علم کا متمنی ہے، بہت علم آ جائے، بہت عمل آ جائے، وہ غلط کاموں کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ علم نور ہے اور نور اور غلط کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما وہ بڑا سوراخ کرنا وہ نہیں ہاتھ میں لیتے۔ نمبر 3، دنیا کی بہلائی حسرت ہے اور برائی ندامت، بہلائی حسرت ہے اور برائی باعث شرمندگی ہے۔ نمبر 4، خدا کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط۔ نمبر 5، جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ نمبر 6، ذلیل پیشہ کو اختیار نہ کرو۔ نمبر 7، اپنے بادشاہوں کی اطاعت کرو اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو۔ نمبر 8، ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت اور روح کی زندگی ہے، دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو۔ کوئی آدمی اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس پر جیلیس نہیں ہونا۔ نمبر 11، جو ضروریات زندگی سے زیادہ طالب ہو وہ کبھی کانے نہ ہو۔ بھائی جتنی زندگی میں انسان کی ضروریات ہیں بس ان کے اوپر اکتفا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو حوصلہ عطا فرمائے گا، اس کو رجا دے گا، سیر چشمی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔